بسم اللہ الرحمن الرحیم. براک ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبد الغنی کاکڑ. ناظرین، فائنینشیل ٹائمز نے ایک رپورٹ نشر کی ہے. اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو کنفلکٹ سامنے آیا تھا، پاک بھارت کنفلکٹ، اس کے تناظر میں بھارت کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملا. اور جہاں ایک طرف ان کے جو مالی معاملات تھے وہ سے بڑے متاثر ہوئے، وہی اس خطے میں انہوں نے جو دعوے کیے تھے ان دعووں کے تناظر میں بھارت کا جو کردار تھا وہ اس کا بالکل ایڈورس جو ہے وہ پروو ہوا ہے. اس تمام تسلسل میں بلوچستان، پاکستان کے دیگر مختلف حصے اور پھر اس خطے کے مختلف جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، یہاں پہ جو مختلف ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی تھیں، ان ڈیولپمنٹس میں کئی چیزیں ایسی تھیں جن کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت نے یہاں پہ چودراہٹ کے لیے جو دعوے کیے تھے، ان کے وہ تمام دعوے جو ہیں وہ پاکستان نے خاک میں ملائے ہیں. اور انشاءاللہ یہ دعوے ہمیشہ اسی طرح خاک میں ملتے رہیں گے. گزشتہ سال بھارت کے لیے ایک بہت بڑا ایسا سال ثابت ہوا ہے جو کہ شاید ان کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ ہزیمت کا سال تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا. آج ہم پوڈ کاسٹ میں ناظرین اس صورتحال کا بھی کچھ جائزہ لیں گے اور بلوچستان کی کچھ دیگر ایشوز بھی ہیں جن پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں بابر یوسفزئی صاحب. ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. بابر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں. یہ فرمائیے گا کہ یہ فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ ایک بہت اہم، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ڈیولپمنٹ اس سینس میں ہے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ یہ صرف پاکستان کا بیانیہ ہے جی، تو اب تو بین الاقوامی طور پر یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے جو خواب تھے وہ چکنا چور کیے ہیں اور ان کو ان کی اوقات یاد دلائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی نیلی مانزلتا الیہ من خیر فقیر. غنی کاکڑ صاحب جی بالکل، بھارت کے لیے 2025 جو ہے وہ ہزیمت کا سال تھا اور اب پوری دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے، اس بات کو مان رہی ہے. فائنینشیل ٹائمز نے 2025 کے حوالے سے بھارت سے متعلق جو رپورٹ لکھی ہے اس میں انہوں نے واضح کہا ہے کہ مئی کے مہینے میں پاک بھارت جنگ ہو یا اس کے بعد معاشی جو ہو بھارت کی صورتحال ہو، بھارت کے طیارے گرنا ہو، بھارت میں غربت ہو، بھارت میں آزادی کی تحریکوں کا ایک بار پھر سر اٹھانا ہو، یہ سب کچھ واضح کرتا ہے کہ بھارت کے لیے 2025 ایک ہزیمت کا سال تھا. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ 2026 بھی بھارت کے لیے ہزیمت کا سال ہوگا اور ایک ڈرونا خواب ثابت ہوگا. بھارت نے دیکھیں پوری دنیا میں ظلم کا ایک بازار سرگرم کیا ہوا تھا. بھارت پاکستان میں انوالومنٹ کر رہا تھا، اپنی پراکسیز کے ذریعے، اپنی پیڈ پراکسیز کے ذریعے بلوچستان کے حالات خراب کرتا تھا. افغانستان میں اس نے متعدد مقامات پر اپنے کونسلیٹ بنائے ہوئے تھے. افغانستان کے ذریعے اس پورے خطے کا امن خراب کر رہا تھا. چائنا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، جہاں پر بھی دہشت گردی ہوتی تھی اس کے تانے بانے بھارت سے ملتے تھے. اب اللہ نے بھارت کی رسی کھینچ لی ہے، بھارت اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. انشاءاللہ مجھے پوری یقین ہے بھارت میں جو اس ٹائم آزادی کی جو تحریکیں چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گی. بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. بھارت نے تو یہ خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، بھارت ٹوٹنے جا رہا ہے. بھارت انشاءاللہ جس طرح سے اس سال 2025 میں معاشی طور پر کمزور ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں اس وقت 8 کروڑ سے زائد لوگ ایسے ہیں جو بغیر شیلٹر کے، بغیر چھت کے اور بغیر خوراک کے رہ رہے ہیں، زندہ ہیں. بھارت میں روزانہ کی بنیاد پر فاقہ کشی سے لاکھوں لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. بھارت ایکسپوز ہو گیا. بھارت نے ایک آرٹیفیشل اور آپ جسے بولیں کہ جو ہے نا ایک سو کالڈ اس نے اپنا امیج دنیا کے سامنے بنایا ہوا تھا، لیکن اللہ الحق ہے مئی کے مہینے میں ہم نے جب جنگی میدان میں اسے بے نقاب کیا، اسے جواب دیا، پوری دنیا کی نظریں بھارت پر گئیں. اور اس کا کریڈٹ میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی دوں گا کہ انہوں نے بھی بھارت کو بے نقاب کیا. انہوں نے بتایا کہ بھارت جو ایک جنگی صلاحیتوں کا ایک واویلا کرتا ہے، ایک ڈھول پیٹتا ہے، بھارت اصل سے کھوکھلا ہے. بھارت کے پاس کوئی جنگی صلاحیت نہیں ہے. بھارت بے نقاب ہو گیا. ان کے جو بگوڑے ہیں، یہ جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایسی اوٹ پٹانگ قسم کے خواب بھی دیکھتے ہیں جی. یہ معیار نے ایک اور خواب دیکھا کہ جی 5 لاکھ فوج ہوگی، یہ ہوگی، فلانا ہوگی. ان کو کہاں سے نازل ہوا یہ معاملہ سارا ان پر؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. میریار بلوچ ایک جو ہے میں جسے بولوں سائیکو ٹائپ کا انسان ہے، پاگل ٹائپ کا انسان ہے. اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے بھی کوئی میریار. ان لوگوں نے سارے کردار ایسے چنے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا پیڈ ان کا ایجنٹ ہے اور وہ دیکھیں ایسی باتیں کرتے ہیں جس باتوں پر ہنسی آ سکتی ہے. انسان ہنس ہی سکتا ہے. اللہ پاک اس کی ذہنی صلاحیت کے اوپر رحم کرے، اس کو ذہنی صحت عطا فرمائے. کون سی 5 لاکھ فوج؟
بلوچستان کا بچہ بچہ پاکستان کے ساتھ ہے, بلوچستان کا بچہ بچہ یہ نعرہ لگا رہا ہے پاکستان زندہ باد. میری یار بلوچ کے اکاؤنٹ پر میں نے ایک طرف ان کا انحصار ڈکیتیوں پر ہے, لوٹ مار پر ہے, بینک لوٹنوں پر ہے, ٹھیکیداروں سے بھتہ لینے پر ہے, زمینداروں سے بھتہ لینے پر ہے, جو لوگ زمینیں اپنی فصل اگاتے ہیں ان سے بھتہ لینے پر ہے. دوسری یہ باتیں کرتا ہے. میری یار بلوچ کو میں بار بار ویڈیو ٹیگ کر رہا ہوں جس میں وہ بلوچستان کے معصوم چھوٹے بچے بی ایل اے والوں کو پتھر مار رہے ہیں, بی ایل اے مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں, انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین سے, ہمارے بلوچستان سے دفع ہو جاؤ. میری یار بلوچ اس پر تو کوئی جواب نہیں دیتا. یہ اس نے خواب دیکھا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے ذہنی طور پہ بڑا ڈسٹرب ہے. جیسے مودی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس کا دماغ نہیں ہے, وہ بغیر دماغ کے. تو میر یار بلوچ کیونکہ انہی کی پراکسی ہے, انہی کا ایجنٹ ہے, تو دماغ سے خالی ہے. اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اس نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. بس صبح اٹھ کر جو ہے نا کبھی کبھی آپ دیکھیں وہ لگایا ہوتا ہے ریپبلک آف بلوچستان. او بھائی کون سا ریپبلک آف بلوچستان؟ بلوچستان از پاکستان. بلوچستان از آلویز ول بی پاکستان انشاءاللہ. اچھا بابر صاحب انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ایک یہ بھی ذرا فرمائیے گا کہ کل آپ نے بات کی نا کہ یہ کتنے نائل ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی سسٹم ہی کوئی کام نہیں کر رہی. جی تو یہ کل جو وردک میں, افغانستان کے صوبہ وردک میں وہ جو ان کا میدان شہر کا علاقہ ہے, جی جی وہاں پہ یہ ان کا پھر جو طیارہ گرا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ اطلاعات ایسی سامنے آئی کہ جی وہ تھا تو وہ فورن برانڈ کا لیکن وہ آپریٹ کر رہا تھا انڈین فضا ہے. تو یہ کیا تسلسل ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ پھر ان کی نائلی ثابت کرتی ہے یہ چیز یا کوئی اور ریزن ہے؟ غنی کاکڑ صاحب 2025 بھارت کے لیے ہزیمت کا سال تھا اور 2026 انشاءاللہ ایک ڈرونا خواب ثابت ہوگا. آپ میری بات نوٹ کر لیں, انشاءاللہ 2026 میں بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. بھارت میں جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گی اور بھارت کا ظلم کا جو بازار ہے وہ ختم ہوگا. بالکل کل افغانستان کے صوبے وردک میں جو ایک ڈرون گرا ہے, 2026 کی پہلی ناکامی. دیکھیں اللہ ان کو کس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں. 1 جنوری 2026 کے پہلا دن ہے, سال کا آغاز ہوتا ہے, بھارتی ایک ڈرون جو ہے وہ افغانستان میں گرتا ہے. اسرائیلی ساختہ ڈرون ہے, اسرائیل نے بھارت کو دیا تھا اور بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر گزشتہ سال یہ ڈرون افغانستان کو دیا تھا. ان کی نااہلی اس بات سے ثابت ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر دیکھیں, ہم نے ان کے 8 رافیل طیارے گرا دیے. دنیا اس بات کو مان رہی ہے. میں بھارت کو چیلنج کرتا ہوں, بھارتی حکومت کو چیلنج کرتا ہوں, بھارتی ایئر فورس کو چیلنج کرتا ہوں, اگر آپ کے وہ طیارے آپ کے پاس ہیں, صحیح سلامت ہیں, آپ لے کر آئیں, دنیا کو دکھائیں. کیوں آپ دنیا کو نہیں دکھا رہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے کہ بھارت کے 8 طیارے گرے, ہم کہہ رہے ہیں بھارت کے 8 طیارے گرے. بھارت نے آج تک وہ طیارے لا کر دنیا کو نہیں دکھائے. ہمارے اوپر انہوں نے کلیم کیا, ہم نے جو ہے نا ان کو ابھی پریڈ کے اوپر اپنے سارے JF-17 تھنڈر دبئی ایئر شو میں اپنے سارے طیارے لے کر گئے. ایک ایک طیارے کے نمبر کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ ثابت کیا کہ پاکستان 1, پاکستان 2, پاکستان 3, پاکستان 4. الحمدللہ ہمارے سارے طیارے جو ہیں الحمدللہ صحیح ہیں, سلامت ہیں اور الحمدللہ فنکشنل ہیں کہ ہمارے کسی ایک طیارے کو معمولی سا نقصان بھی نہیں پہنچایا. تو ان کی بے عزتی کے دن, ان کی ہزیمت کے دن, ان کے رسوا ہونے کے دن شروع ہو چکے ہیں. کل بھی بھارت افغانستان میں شرمندہ ہوا, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی شرمندہ ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں غنی کاکڑ صاحب, بھارت نے جو پلان کیا ہوا تھا نا کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک چودراہٹ قائم کرنے کا اور پورے ساؤتھ ایشیا میں جو ہے نا ایک اپنی بدماشی قائم کرنے کا, اس کی بدماشی ہم نے اڑا کر رکھ دی, ہم نے واڑ دی ہے. انشاءاللہ اس پورے خطے کا اگر کوئی چیمپئن ہوگا, اس پورے خطے کا کوئی اگر ایشین ٹائیگر ہوگا تو وہ انشاءاللہ صرف اور صرف پاکستان ہوگا. مختصراً اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. ایک بڑی اہم چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی 2025 جو ہے نا وہ مطلب اس میں فیلڈ مارشل صاحب ہمارے جو ہے وہ ایک ہیرو کے طور پہ ابھر کے سامنے ہیں. جی تو یہ کس طرح, یہ تو غیر معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ سروے ہوا ہے آپ کو پتہ ہے, اور اس سروے میں جو ہے خیبر پختونخوا کے 75% لوگوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حق میں جو ہے انہوں نے ووٹ دیا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے لیے اللہ کی بلیسنگ ہے, اللہ کی رحمت ہے, اور وہ اس خطے کے لیے ایک نیا لیڈر. بھی دیکھ رہے ہو نا لوگ, یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا تبدیلیاں آئی ہیں, کس طرح لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے. دیکھیں لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں عالم اسلام کو ایک نیا لیڈر مل گیا ہے. عاصم منیر کی شکل میں عالم اسلام کو ایک رہنما مل گیا ہے. عاصم منیر کی شکل میں عالم اسلام کو ایک ایسا مخلص رہنما ملا ہے جو پورے عالم اسلام کی بات کرتا ہے, جو پاکستان کا, جس نے سر فخر سے بلند کیا ہے, جس نے عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کیا ہے. اسرائیل جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالکل ہاتھ سے نکل گیا تھا اور وہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا, یہ جنرل فیلڈ مارشل ہمارے عاصم منیر کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل جیسی بڑی قوت کو بھی کنٹرول کیا اور اس کو بھی بتایا کہ اگر آپ مسلمانوں پہ
ظلم اوقات یاد کرو گے. دلائیے، اس کی بالکل. اسرائیل کی اوقات یاد دلائی, اس کے علاوہ بھارت کی اوقات اس کو یاد دلائی, خطے میں جتنے بھی ممالک تھے جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے والے تھے ان کو ان کی اوقات یاد دلائی. اس کے علاوہ آپ چھوڑیں, خیبر پختونخوا کی عوام آج فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو کیوں سلام پیش کر رہی ہے, کیوں انہیں اپنا ہیرو سمجھتی ہے, کیوں انہیں اپنا رول ماڈل سمجھتی ہے. جنرل عاصم منیر نے پاکستان کو جس طریقے سے جن معاشی حالات سے نکالا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے جو ہے نا برادر ممالک کے پاس گئے, پوری دنیا کے پاس گئے, انہوں نے پاکستان کا مثبت چہرہ دکھایا, پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کیا. اب دیکھیں پاکستان میں الحمدللہ معاشی استحکام بھی آ گیا ہے, سیاسی استحکام بھی آ رہا ہے. فیلڈ مارشل کی یہ پالیسیز ہیں, فیلڈ مارشل کا یہ جذبہ ہے, یہ لگن ہے کہ وہ پاکستان کو دنیا میں بہترین ملک بنا کر پیش کر رہے ہیں. دیکھیں نا فائنینشیل ٹائمز نے کہا نا پاکستان 2025 میں ونر تھا, بھارت لوزر تھا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی جو الحمدللہ پالیسیاں ہیں وہ ٹریک پر ہیں اور پاکستان کی عوام اسے پسند کرتی ہیں. جی پاکستان کی عوام فیلڈ مارشل کی جو ہے نا جو ہماری ان کی پالیسیاں اس کو پسند کر رہی ہیں. اور دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو ہے نا ایک وہ گرلڈ فالوئنگ والے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی, الحمدللہ ان کا بیانیہ بھی اپنی موت آپ مار چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مختلف امور کا احاطہ کیا. ایک اور لیٹسٹ کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے بلوچستان کے علاقے ہرنائی سے. زندہ پیر کا کوئی علاقہ ہے, وہاں سے 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں. یہ لاشیں کن افراد کی تھیں اور وجوہات کیا تھیں یہ تو ابھی کنفرم نہیں ہو سکا ہے, لیکن مقامی انتظامیہ نے یہ لاشیں متعلقہ اسپتال منتقل کی ہیں. ابھی اطلاعات یہ ملی ہے کہ فائرنگ سے ان 4 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے. تحقیقات ہوں گی تو مزید جو صورتحال ہے وہ واضح ہوگی. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.